فرمان مصطفیٰ سماعت کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں تاجداری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور دوسرے مسلمان پر کوئی ظلم نہ کرے اور نہ ہی دوسرے مسلمان کو دشمن کے ہاتھوں یا پھر اس کو مصیبت کے وقت جو ہے تنہا نہ چھوڑے۔ اور ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مصیبت کے وقت اس کی تھوڑی سی بھی مدد کرتا ہے، یہ تو ایک دنیاوی مصیبت کی بات ہے کہ کسی مسلمان کی مصیبت کے وقت اگر تھوڑی سی بھی مدد کرتا ہے، رب ذوالجلال قیامت والے دن بڑی مصیبتیں اس سے دور فرمائے گا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں احکام والا سے، آج ہمارے فوج کے سپہ سالار کیا فلسطین کی تڑپتی ہوئی بچیاں، تڑپتے ہوئے بچے، ان کے آنسو آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ کیا فلسطین میں تڑپنے والے بچوں کی چیخیں آپ کو سنائی نہیں دے رہی؟ کیا وجہ ہے؟ وہاں مسلمان تڑپ رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، ہر صبح کو مڑ مڑ کے دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کی فوج ہمارے پیچھے آ رہی ہوگی۔ ان کا ناز تھا ان کو اسلامی ممالک پر، اسلامی حکومتوں پر، اسلامی افواج پر کہ یہ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن افسوس آج کیا وجہ ہے؟ ان کے ساتھ کوئی آواز ملانے کو تیار نہیں۔ آج میں ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو کوئی امریکہ کا چکر لگا کے آتا ہے، کوئی یورپی ممالک سے ہو کے آتا ہے، تو کہتا ہے کہ دیکھ لیں ان لوگوں نے تو ہمارا طرز عمل اپنایا ہے، وہاں تو پرندوں کی بھی بڑی قدر کی جاتی ہے، بے زبان جانوروں کی بھی بڑی کی قدر کی جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ کون سی قدر؟ وہ دیکھ لیں آج کہ ان کے سامنے بچے تڑپ رہے ہیں لیکن ان کو احساس تک نہیں۔ انہوں نے تو وہ یاد تازہ کر دی دور جاہلیت میں جس طرح لوگ بچوں کو زندہ تربور کر لیا کرتے تھے، ان کو احساس تک نہ ہوا کرتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر کے خوشی خوشی گھر لوٹ آتے تھے جس طرح بڑا کوئی کام کر کے آئے ہیں۔ آج جو ہے وہی یاد ان کفار نے بدبختوں نے تازہ کر لی، وہ جاہلیت والی یاد اب تازہ کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے آنسو رو رہے ہیں، بچے ان کے ساتھ تڑپ تڑپ کے دل ملا کے جو ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو انہوں نے کس طرح ذلیل کر کے رکھا، لیکن افسوس افسوس آج مسلمان جو ہے وہ بالکل خاموشی اور سکون کی نیند جو ہے سو رہا ہے، ان کے ساتھ آواز ملانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، میں بتا رہا ہوں کہ جو طرز عمل، جو طریقہ اسلام نے بتایا تھا، دنیا میں کوئی مذہب بھی، کوئی طریقہ بھی، کوئی جو ہے دنیا میں کفر کا کوئی طرز عمل بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام نے دیکھنے کے دور جہانیت میں بھی جو ظلم آج ہو رہا ہے، لوگوں کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، لوگوں کو بتایا کہ بچوں پر ظلم نہیں کرنا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی، شان دی، رفعت دی، پوری دنیا پر اسلام کا پیغام پہنچایا، ظلم و ستم بند ہوا اور عورتوں کا احترام ہوا۔ آج جو ہے ظلم و ستم کی وہ داستان پھر جو ہے تازہ کی ان بدبختوں نے، لیکن افسوس افسوس کہ وہ مسلمان تھے جو
اسلام کا علم جنہوں نے بلند کیا تھا، اسلام کا نعرہ بلند کیا تھا، اسلام کا پیغام عام کیا تھا، آج مسلمانوں کی بے حسی، آج مسلمان جو ہے پتہ نہیں کون سا ڈر ہے، موت کا ڈر بھول چکے۔ آج صرف اور صرف مسلمان جو ہے اسلامی ممالک کا ڈر ہے، یا پھر جو ہے کفر کا ڈر ہے، یا پھر معیشت کی تنگی کا ڈر ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے مالی تنگی ہوگی، نہ جانے کون سا خدشہ ہے۔ افسوس افسوس، آج مسلمان اگر اسلام پر قائم رہتا، اسلام کی خاطر آگے بڑھتا، دین اسلام کی بات کرتا، اسلام کی سر بلندی کے لیے قدم بڑھاتا، خدا کی عزت و جلال کی قسم اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد قیامت تک رہنی تھی۔ لیکن افسوس افسوس، آج مسلمان جو ہے اپنا طرز عمل بھول چکے، بس دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھا۔ میرے بھائیوں، آ جائیں، دین کے ساتھ جڑ جائیں، اسلامی طرز عمل کو اپنائیں، اسلامی طریقے کو اپنائیں، اسلام میں ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ روایت جو آپ نے سماعت کی، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت کے وقت اپنے مسلمان کی اگر مصیبت کو دور کرے، قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ آج اگر ہمارے مسلمان سعودی عرب ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، پاکستان تو اٹمی پاور ہے، اگر یہ آواز بلند کرتے، خدا کی قسم دنیا میں بھی رب ذوالجلال کی مدد ہوتی، اور یہ لیڈر، یہ جنرل اگر آواز بلند کرتے، یہ اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور اپنا نام اسلام کی خاطر زندہ کرتے، خدا کی عزت و جلال کی قسم ان کا نام ممبر و معراج کی زینت بن جاتا۔ لیکن افسوس افسوس، ان کو ہوش کے داخل دینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ماضی قریب میں ہی پرویز مشرف وہ جنرل بھی تھا، اور اس ملک کے پاکستان میں طویل عرصہ حکومت بھی کی۔ آج جا کے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی جنرل، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم دین اسلام کا پرچم بلند کرتا ہے، مسلمان کا درد محسوس کرتا ہے، اسی کا نام جو ہے دنیا میں جو ہے وہ چمکتا ہے، ممبر و معراج کی زینت بنتا ہے۔ دیکھ لیں، ایک حکمران تو مسلمان حکمران تھا نا، سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا نام آج مسلمان فخر سے لیتے ہیں، جس کا نام جو ہے ممبر و معراج کی زینت بنتا ہے۔ ایک حکمران، ایک لیڈر وہ تھا جس کا نام محمد بن قاسم تھا، محمد بن قاسم کا نام آج ممبر و معراج کی زینت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، اس نے مسلمانوں کا درد محسوس کیا، اس نے جو ہے مسلمانوں کو عزت و افزائی کے لیے قربانیاں دی۔ یہی وجہ ہے ان لوگوں کا نام آج زندہ ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں احکام والا کو، خدا را اگر آپ چاہتے ہو کہ قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے تو خدا را آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کوئی اعلان جہاد کرتا ہے، ہمارے جنرل صاحب اگر اعلان جہاد کر لیں، میں وثوق سے کہتا ہوں ہمارے ملک پاکستان کے علماء جو ہے پہلی صف میں نظر آنے گئے، کیونکہ یہ دین ہم نے ویسے جو ہے یہ اپنی ذاتی عزت کے لیے نہیں پڑھا، یہ دین ہم نے ویسے جو ہے نام کمانے کے لیے نہیں پڑھا، یہ دین پڑھا ہے دین کا علم بلند کرنے کے لیے، یہ دین کا پیغام عام کرنے کے لیے۔ اور اس دین کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ہر عالم دین کو عزت بخشی۔ تو جب دین قربانی مانگے تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم ہر عالم دین قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے یہ کیمرہ گھماؤ، یہ آواز جو ہے
اس لیے احکام وعدہ تک جانی چاہیے. سب ہاتھ بلند کر کے مطالبہ کریں حکومت سے کہ اس وقت جہاد کے اعلان کی ضرورت ہے. لبیک 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 لبیک. یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ اگر جذبات کا اظہار کریں گے، آپ اگر آگے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنے جذبات کو ان کے جذبات کے ساتھ ملائیں گے، اپنا یہی آواز ہی بلند کریں گے، یہی تعامل کریں گے، ممکن ہے یہی آپ کی ادا رب الجلال کو پسند ہو جائے، آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے سمجھ جائے. الجہاد 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 الجہاد. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ رب الجلال اور فلسطین کے بھائیوں کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا